گندم بھی ایسا ہی ہے. پہلے اتنی بڑی بڑی گندم ہوا کرتی تھی, اتنے بڑے بڑے پودے, وہ نکلنے میں ٹائم لگتا تھا. اب تو ٹھک 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 کر کے گندم نکل رہے ہیں, اور اس میں کاربوہائیڈریٹ کا ریشو بہت زیادہ ہو گیا ہے, تو وہ بھی فیٹ ہی ہے, یعنی میٹھا ہی ہے, وہ اس سے موٹاپا آئے گا. چاول میں بھی ایسا ہی ہے. کم کریں, میں یہ نہیں کہہ رہا ختم کریں, کم کریں. تو جب آپ کم کریں گے تو پھر بڑھائیں کیا بھائی؟ آپ گوشت کھائیں زیادہ, گوشت کے پیسے نہیں ہیں تو یہ چاٹ ماٹ زیادہ کھا لیا کریں افطاری میں. چنے کی چاٹ ہو گئی, ان میں تھوڑا کارب کم ہے نا. لوبیا ہو گیا, لو بھیا کہتے ہیں نا, لو بھیا, تو لو بھیا آپ لوبیا کھا لو, آپ لوبیا کھا لو, سفید چنے کھا لو, اس کی چاٹ کھا لو, کالے چنے کی چاٹ کھا لو, اور اللہ بھلا کرے آپ کا انڈے منڈے کھا لو. یہ جو کیا کرو, کھجوریں کھا لو. یہ جو ہے نا آپ کا حساب کتاب, چاول, روٹی اور چینی. چینی سے مراد چینی سے بنی ہوئی چیزیں. پتہ چلا آپ نے چینی چھوڑ دی, رسگلے کھا رہے ہو آپ کہ چونکہ میں چینی نہیں کھاتا, تو رسگلہ تو چینی ہی ہے نا. تو یہ چند چیزیں آپ رمضان میں تھوڑا سا ان سے ایوائڈ کریں. دوبارہ بہت لمبا بیان ہو گیا تو مختصر کر کے بتا دیتا ہوں. روٹی چاول ختم نہیں کرنے, بلکہ کیا کرنا ہے, کم کرنے ہیں. نمبر 2, چینی کو کیا کرنا ہے, ختم کر دو چینی کو. نمبر 3, کوکنگ آئل نکال دو اپنی زندگی سے, خاص طور پہ رمضان میں تو نکالو نا. زیتون کا جو آئل آتا ہے نا, وہ پی لیا کرو. وہ نہیں ہوتا ایکسٹرا ورجن جو ہوتا ہے, اب وہ پینے میں, وہ بھی پکا کے نہیں کھانا ہے. زیتون کا تیل پکا کے خراب ہو جاتا ہے. دیسی گھی پھر بھی تھوڑا بہت پکا سکتے ہیں, زیتون کا تیل نہیں پکا سکتے. تو یہ آپ نے رمضان میں چند کام کرنے. کوکنگ آئل کو نکال دیں, چینی کو نکال دیں, روٹی چاول کم کر دیں. پھر آپ نے کیا کھانا ہے بھائی, گوشت کی مقدار بڑھا دیں. آپ گوشت موش کھایا کرو, پھوڑا پھاڑا کرو, دیسی گھی ہے وہ کھا لیا کرو. اور اللہ بھلا کرے انڈے منڈے پھوڑ دیا کرو, انڈے بھی ہاف بوائل کر کے پھوڑو. اور اللہ بھلا کرے دودھ مودھ پی لیا کرو, وہ والا ڈبے والا نہیں, گائے پال کے والا. آپ کیا کریں, ایسی باتیں آپ بولو کہ پتہ نہیں کس زمانے میں لے کے جا رہے ہیں ہمیں, لیکن پھر بھی باہر ڈبے سے بہتر ہے دوسرا, اس میں بھی چینی ڈال کے نہیں ہے, ایسے ہی. اور اللہ بھلا کرے اس طرح کی چیزیں آپ چند اپنے خرچے پہ اگر کھا لیں تو آپ دیکھیں, کھجوریں کھا لیں آپ, تو انشاءاللہ صلو علی الحبیب ہو جائے گا تھوڑے دنوں میں. آپ خود بولو گے یار مفتی صاحب ہٹو بچوں ہو گیا. ٹینشن ہوگی چند دنوں تک, دماغ ایسے للچائے گا نا. جب کسی کو بریانیاں پھوڑتا ہوا دیکھو گے, آپ کا دل چاہے گا میں کھا جاؤں بس. لیکن تھوڑے دنوں میں آپ کو جب اچھا کھانے کی عادت پڑ جائے گی تو پھر کیا ہوگا کہ آپ کو جب دماغی مینٹلی صحت, جسمانی صحت اچھی ہوگی نا, تو پھر آپ کو اچھی خوراکوں میں مزہ آنا شروع ہو جائے. کبھی کبھار پھوڑو بریانی, بریانی تو کراچی کا ایک سوغات ہے, کون چھوڑ سکتا ہے کبھی کبھار. لیکن وہ جو بریانی آپ نے کبھی کبھار پھوڑنی ہے, وہ بھی ذرا اچھے ہوٹل والی بریانی ہو یا گھر کی بریانی ہو. کیونکہ آج کل جو چاول آ رہے ہیں نا بریانی کے, وہ چاول بھی ایسے غلط قسم کے چاول آ رہے ہیں کہ وہ کھانے میں بڑے مزیدار ہوتے ہیں, پیٹ میں جا کے وہ پتھر بن جاتے ہیں. پالش ہوتی ہے ان چاولوں کے اوپر, سمجھتے ہو؟ تو پتہ نہیں کیا کیا آ رہا ہے یار, ابھی کیا کیا رونا روئے ہم بیٹھ کے. تو بہت ہی بربادی ہو رہی ہے. یہ میری فیلڈ میڈیکل سائنس نہیں ہے. آپ کہہ سکتے ہیں آپ کیوں یہ باتیں کر رہے ہیں. دیکھو میں ہسپتالوں میں بھی جاتا ہوں بیان کے لیے نا. ابھی میں گیا لاہور میں ایک ہاسپٹل میں, اس ہاسپٹل میں مریضوں کا فری میں علاج ہوتا ہے. جیسے انڈس ہاسپٹل ہے نا, بڑا اچھا معیاری ہاسپٹل ہے, فری میں, کروڑوں روپے کا بجٹ ہے ان کا, اور سال کا اربوں میں پہنچتا ہے. وہ سارا بجٹ کون پورا کرتا ہے؟ پبلک. لوگوں کی زکاتیں ہیں, صدقہ ہے, خیرات ہے, ان سے مریضوں کا فری علاج ہوتا ہے انڈس ہاسپٹل میں. اسی طرح لاہور میں ہے الحجاز ہاسپٹل, وہ بھی فری علاج ہوتا ہے وہاں پہ. تاجر بڑے ایماندار وہاں کے. میں گیا, میں نے وہاں جا کے ایک چیز دیکھی, ڈائلسس کے جو پیشنٹ ہیں اس میں گیا, لائن سے لوگ لیٹے ہوئے ہیں, جوان آدمی گردے گنوا بیٹھے ہیں اپنے. شوگر کے پیشنٹ کو دیکھیں گے, ینگ لڑکے 35 سال 40 سال شوگر کے پیشنٹ. ہارٹ کے پیشنٹ کو آپ دیکھیں گے, ینگ لوگ, جوان لوگ ہارٹ پیشنٹ. کروڑوں روپے کا لوگوں کا سرمایہ زکاتوں کا ان مریضوں کے علاج پہ خرچ ہو رہا ہے. انشاءاللہ ثواب ملے گا, اچھی بات ہے, علاج ہونا چاہیے بھائی. گورنمنٹ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتی, چلو عوام. لیکن میں نے وہاں مینجمنٹ سے کہا کہ اتنے کروڑوں روپے ان لوگوں کے علاج پہ خرچ ہو رہے ہیں, تو کچھ سرمایہ آپ وقف کریں لوگوں کو اویئر کرنے کے لیے کہ بھائی ڈائلسس کے پیشنٹ بنتے کیوں ہوں, ایسے کام کیا کر رہے ہو کہ 40 سال کی عمر میں تمہارے گردے جواب دے گئے ہیں, تو کچھ پیسہ اس پہ بھی تو خرچ ہونا چاہیے. ابھی پھر مجھے غصہ آنا شروع ہو رہا ہے, تاکہ قوم کا یہ پیسہ کسی اور جگہ استعمال ہو نا. دیکھو دوبارہ سے, ابھی سمجھ میں نہیں آیا.
آپ کے پاس 4 لاکھ روپے ہیں, آپ نے کسی غریب پہ خرچ کرنے ہیں, کسی مستحق پہ. 4 آدمی ایسے نکلے جو برگر کھا کھا کے, پیزے پھوڑ پھوڑ کے, اور کولڈ ڈرنک پی پی کے, سگریٹیں پی پی کے, چرس پی پی کے, اور بالکل نیچر کے خلاف لائف اسٹائل اختیار کر کے چاروں پیشنٹ بن گئے شوگر کے اور گردوں کے. ٹھیک ہے نا, وہ چاروں کس کے پیشنٹ بن گئے؟ شوگر اور گردوں کے. آپ نے 4 لاکھ روپے ان کے علاج پہ لگا دیے. ٹھیک ہے, آپ کو نیت کا ثواب ملے گا انشاءاللہ. لیکن عقل مند آپ کو مشورہ دے گا کہ یار یہ جو 4 آدمی پیزے پھوڑ رہے ہیں اور صبح شام بوتلیں چڑھا رہے ہیں, پان گٹکے کھا رہے ہیں, سگریٹیں پھونک رہے ہیں, ان کا بے تحاشا پیسہ ان فضول چیزوں پہ خرچ ہو رہا ہے. تو آپ کو اللہ نے 4 لاکھ روپے دیے ہیں, اس سے پہلے کہ یہ مریض بنے آپ 1 لاکھ روپے اس پہ خرچ کر دو کہ یہ انسان کے بچے بن جائیں. وہ 1 لاکھ میں بن جائیں گے. 1 لاکھ روپے میں آپ کیا کرو, ایک ورک شاپ کرواؤ, یا یوٹیوب کا کوئی چینل خرید لو, اس پہ لوگوں کو اویئر کرو, یا کسی مشہور آدمی کا سے ایک ڈاکومنٹری بنوا لو, تاکہ جو مشہور لوگ ہوتے ہیں ان کی بات پھیلتی جلدی ہے, جس میں ان کو پیزے برگر کے نقصانات, کولڈ ڈرنک کے نقصانات, پان گٹکے کے نقصانات, چرس اور فضول چیزوں کے نقصانات بتائے جائے. تو 1 لاکھ روپے میں ان کی کھوپڑی میں یہ بات بیٹھ جائے گی کہ ہمیں یہ فضول چیزیں نہیں کھانی چاہیے. کھانے کی چیزیں ہمارے کیا ہیں؟ کھجور کھاؤ میرے بھائی, شہد کھاؤ, اور اللہ بھلا کرے آپ کا روٹی چاول پہ کنٹرول کرو, تھوڑا کم کھاؤ, ایکسرسائز کرو, ورزش کا بہت بڑا دخل ہے, روزے رکھو. وہ 1 لاکھ میں کیا ہوگا کہ قوم کا بہت بڑا سرمایہ بھی بچ جائے گا, اور لوگ ڈائلسس پیشنٹ بنیں گے ہی نہیں. اب سمجھ میں آیا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ تو دیکھو, غریب کی خدمت صرف یہ نہیں ہے کہ جو ڈائلسس پیشنٹ ہیں, یا شوگر کے پیشنٹ ہیں, یا جو ہارٹ پیشنٹ ہیں, زکاتوں سے ان کا علاج کراؤ. اس سے بڑی خدمت یہ ہے کہ آپ پہلے سے ان کو گائیڈ کرو, اویئر کرو, تاکہ وہ ایسے پیشنٹ بنے ہی نہیں. آپ آئی سمجھ میں بات کی نہیں آئی؟ تو یہ بھی مذہب کا ٹاپک ہے یا نہیں ہے؟ میں آپ کو ترغیب دوں کہ ڈائلسس کے پیشنٹ پہ آپ زکاتیں خرچ کریں, آپ کو بہت ثواب ملے گا. ٹھیک ہے, یہ بھی میرا موضوع ہے. اس سے زیادہ میں اس کو فوکس نہیں کروں کہ یار لوگوں کو اویئر کرو تاکہ وہ ڈائلسس پہ جائیں نہیں نا, گردے بچا کے رکھیں اپنے. لیکن کوئی مولوی اس پہ بات کرے گا تو لوگ کہیں گے یار ہم سے نماز روزہ سننے کے لیے آئے اور یہ کیسی باتیں کر رہا ہے. تو بھائی بات وہی کر رہا ہے, زکات کا مقصد غریبوں کی مدد ہے یا نہیں ہے؟ تو غریبوں کی مدد اس زکات دینے میں اتنی نہیں ہے جتنا ان سے کولڈ ڈرنک, پان گٹکے اور سگریٹ چھڑوانے میں ہے. اور یہ تو صرف غریبوں کی نہیں, امیروں کی بھی مدد ہے. جب بستر پہ لیٹو گے نا جا کے, امیر ہو یا غریب, دن میں تارے نظر آ جائیں گے جب آپ کو ڈائلسس شروع ہوگا آپ کا. اللہ بچائے سب کو. ایک بیماری وہ ہوتی ہے جو قدرت کی طرف سے ہو, وہ پیغمبروں کو بھی ہوتی ہے. پیغمبروں کو بیماریاں کسی بد پرہیزی کی وجہ سے نہیں ہوتی, وہ قدرت کی طرف سے ہوتی ہے. جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, جب میں بیمار ہوتا ہوں تو میرا اللہ مجھے شفا دیتا ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام معاذ اللہ اپنی کسی کوتاہی کی وجہ سے بیمار ہوتے ہوں گے, بد پرہیزی کی وجہ سے؟ نا 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 نا, وہ قدرت کی طرف سے. وائرل پھیلتا ہے, ابھی کراچی میں پھیلا ہوا ہے نا, سب کے گلے خراب, سب بخار میں, تو یہ ویسے ہی ہے. یہ آپ اچھا بھی کھا لیں تو بھی ہوگا, کیونکہ اس کا تعلق گٹر کے ڈھکنوں سے ہے, اس کا آپ کی خوراک سے نہیں, اور ڈھکن ہمارے قابو میں نہیں ہے. جب تک گٹروں کے ڈھکن کھلے رہیں گے وہاں سے مختلف چیزیں پھیلتی رہیں گی. سمجھتے ہو؟ اور یہ شکر ہے گٹر میں ڈھکن نہیں ہے, کیونکہ اگر ڈھکن ہوتے نا تو جس دن ہٹتا اسی دن سارے ایک دم وائرس نکل کے آ جاتے. ابھی آہستہ آہستہ تھوڑے تھوڑے نکل کے پھیلتے رہتے ہیں. اس کا کراچی میں فائدہ ہو رہا ہے. تو ایک بیماری وہ ہوتی ہے جو کس کی طرف سے ہو, قدرت کی. وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے بھائی, وہ بزرگوں کو بھی ہوتی ہے, وہ پیغمبروں کو بھی ہوتی ہے. آج کل جو زیادہ تر بیماریاں ہیں وہ آپ کی اپنی حماقتوں کی وجہ سے ہو رہی ہیں. آپ اپنے باپ دادا کو دیکھو یار, 90 سال 95 سال 85 سال, ہم تو جنازے دادیوں نانیوں کے, دادوں نانوں کے پڑھتے تھے. اب تو کسی دادے کا جنازہ ہی نہیں آ رہا. 60 سال 65 سال 60 سال 65 سال 60 سال 65 سال. کل میں نے ایک جنازہ پڑھایا, اچانک ایک خاتون کا انتقال ہو گیا. وہ بیچارے بھائی, ان کے اولادیں بہت رو رہی, اتنی ایج نہیں تھی ان کی, کہہ رہے ہیں بیٹھے بیٹھے ہارٹ اٹیک ہوا ہے, بیٹھے بیٹھے ہارٹ اٹیک ہو رہے ہیں, بیٹھے بیٹھے گردے خراب ہو رہے ہیں, بیٹھے بیٹھے جناب برین ہیمریج ہو رہا ہے, اور کم عمر لوگوں کو ہو رہا ہے یہ. تو آپ زکاتوں سے غریبوں کا یقیناً علاج کریں, آپ صدقات و خیرات سے غریبوں کا یقیناً علاج کریں. لیکن مالداروں کو چاہیے کہ کچھ پیسہ وہ وقف کر دیں لوگوں کو اویئر کرنے کے لیے کہ تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور کیسے رکھی جاتی ہیں.
लाइफ स्टाइल को चेंज करना पड़ेगा। इसके लिए हमारे यहाँ ना हुकूमती सतह पे कोई मेहनत हो रही है, ना डॉक्टर हजरात इस पे कोई लोगों को अवेयर कर रहे हैं, चंद डॉक्टरों के अलावा। डॉक्टर साहब भी क्लिनिक खोल के बैठे होते हैं, इंजेक्शन हाथ में लेके बैठे होते हैं, जो आ रहा है बुखार आ रहा है ठोक दिया टीका, दूसरा आया ठोक दिया टीका, उसको मेडिसिन लिख के दे दी, नोट भी मिल रहे हैं, छप रहे हैं, ठीक है, हम इसको, वो आपकी फील्ड है, आप ज्यादा बेहतर जानते हैं। लेकिन डॉक्टरों को चाहिए कि भाई लोगों को आप बाकायदा वर्कशॉप करवाइए, जो संजीदा माहिर डॉक्टर हैं, जो एक्सपर्ट हैं, वरना डॉक्टरों में भी हर तरह के ही हैं, मंजन बेचने वाले भी बहुत सारे हैं, ऐसा ना वो वर्कशॉप के नाम पे पता नहीं क्या करवा दें। जो एक्सपर्ट डॉक्टर हैं, जिनकी रिसर्च है, जिनकी तहकीक है, जिनका तजर्बा है, उनको चाहिए कि लोगों को अवेयर करें, लोगों को बताएं कि ये क्या जो आप खा रहे हो, इससे अस्पतालों की डॉक्यूमेंट्री बनाओ। मेरा इरादा हो रहा है मैं डॉक्यूमेंट्री बनाऊंगा अस्पतालों की जाके, कि ये देखो 35 साल का नौजवान, गुटखे की वजह से इसके मुंह का हाल देखो आप, मुंह का कटा हुआ है मुंह इसका। क्योंकि मेरे पास जब गुटखा खाने वाला आता है ना, मैं उसको कहता हूं मुंह का कैंसर होता है इससे, उसको डर नहीं लगता जब तक कोई कैंसर का पेशेंट उसको दिखाया ना जाए। फिर मिठाई का डब्बा ले आया, देसी घी। अच्छा देसी घी भी है, बड़ी नवाजिश आपकी, अल्लाह बहुत जज़ाय खैर दे। देखो मेरे पास देसी घी आता है फिर भी मैं कर सकता। आप नहीं थे, फिर चले गए थे। अच्छा आप बैठे तो सही ना, बैठे तो सही ना, अभी बैठे, फिर मिलते हैं आपसे। मेरे पास इतनी मिठाइयों के डब्बे आते हैं ना, जो आ रहा है गिफ्ट में मिठाई का डब्बा, पहले मैं घर में दे देता था, फिर मैंने कहा अपने बच्चों को मैं क्यों खराब करूं मिठाइयाँ खिला खिला के, अब मैं घर में भी नहीं देता, अब मैं दफ्तर में बांट देता हूँ। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, आप मोहब्बत में देते हैं, आपकी मोहब्बत की कदर है, लेकिन हम मिठाई अल्हम्दुलिल्लाह खाते नहीं है, ठीक है ना। और आपको भी कोई डब्बा मिठाई का दिया करे, रखा करें, इज्जत दी उसने, बहरहाल मोहब्बत दी, खिलाएं किसी और को। क्योंकि आदमी अपने हाथों से अपनी कब्र खो दे, ये सेहत के लिए बिल्कुल भी मुनासिब नहीं। बीमार हो अल्लाह की तरफ से तो सब्र की तौफीक भी मिलती है और गुनाह भी माफ होते हैं। और रसगुल्ले फोड़ फोड़ के जब बीमार होता है ना, अफसोस भी होता है, और एकदम बीमार नहीं होता। लोग कहते हैं हमने तो दिन 8 रसगुल्ले खाए थे। जैसे एक मेहमान गया ना किसी के घर, रसगुल्ले खा रहा है, तो मेजबान ने कहा और खाइए ना, उसने कहा पहले 2 खा चुका हूं, कहते खाए तो आपने 6 हैं, खैर ये ना बोले आपके 2 खा चुका हूं, ठीक है ना। तो सारे डॉक्टरों का, हकीमों का इत्तिफाक है कि 40 साल के बाद मीठे को क्या कर देना चाहिए, कम कर देना। मीठे से वजन बढ़ता है, लेकिन कम करने के बजाय मीठा क्या हो रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। देखो इस्लाम में जितने त्यौहार है ना, उन त्योहारों में कहीं भी आपको मीठा नहीं मिलेगा। मीठा आपको ईद उल फितर के दिन भी मीठा नहीं है, बस खा सकते हो, खाओ, आप खाना का है, खजूरें खाइए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद उल फितर के दिन, बस उसमें है। वो भी मिठाई नहीं खाई आपने, हलवा नहीं खाया। ईद उल फितर में आप इतना किया करते थे कि पूरे रमजान आपने रोजा रखा तो ईद से पहले आप चंद खजूरें खा के जाया करते थे, बस। हम जो ईद उल फितर के दिन फोड़ते हैं, जो माशाल्लाह अल्लाह तौफीक दे, ज्यादा मैं उसमें नहीं जाता, तो बाकी इस्लाम के जितने त्यौहार देखो उसमें मीठा कहीं भी नहीं है। नंबर 1 बकरीद, जब बच्चा पैदा होता है, खुशी का दिन है ना, फैमिली प्लानिंग वालों के लिए गम का दिन होता है कि आबादी मजीद बढ़ गई। इस्लाम खुशी का दिन मनाने का हुक्म देता है कि लड़की पैदा हुई तो 1 बकरा, और लड़का पैदा हुआ तो 2 बकरे। अगर मीठा इस्लाम में इसकी वैल्यू होती तो इस्लाम कहता लड़की पैदा हुई तो जर्दे की 1 देग, रसगुल्ले का 1 डब्बा, लड़का पैदा हुआ तो रसगुल्ले के 2 डब्बे, या हलवे की 2 देंगे। ना 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 ना, बकरा, प्रोटीन, गोश्त। नहीं आ रही बात समझ में? बकरा या गाय का हिस्सा या दुम्बा। इसी तरह इस्लाम में एक त्यौहार है वलीमा। जब शादी होती है तो वलीमा सुन्नत है, हदीस में बहुत तरगीब है, बहुत तरगीब है वलीमे की। हदीस में आता है अवलिम वलाउ बिशातिन, वलीमा करो, शादी के मौके पे खुशी का इजहार करो, मिठाइयाँ खिला के। कहीं भी नहीं मिलता नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने वलीमे पे लोगों को लड्डू खिलाए हो, कहीं भी नहीं मिलता। वलीमे में नबी ने जो ऑर्डर दिया वलाउ बिशातिन, बकरी, 1 बकरी भी ज़बा करके कर सकते हो तो 1 बकरी ज़बा कर लो। वहां भी क्या है, गोश्त। बकरीद मुसलमानों का त्यौहार है, खुशी का दिन है। अल्लाह मियाँ ने ये कहा कि बकरीद की नमाज पढ़ के जाया करो और दबा के जर्दे की देंगे, यानी कुर्बानी दिलवाई जा रही है ना, तो कुर्बानी, माली कुर्बानी से जानवर खरीद के ज़बा करके गोश्त खाना है। अल्लाह मियाँ ने ये नहीं फरमाया कि माली कुर्बानी में ये है कि बकरे की जितनी कीमत है, मिसाल के तौर पर 30,000 का बकरा आ रहा है तो या तो बकरा ज़बा कर दो या 30,000 की हलवे की देगे बना के पब्लिक में बांट दो, खुद भी खाओ, लोगों को भी खिलाओ। ना 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 ना, जब तक बकरा नहीं कटेगा, गाय नहीं कटेगी, ऊंट नहीं कटेगा और दुम्बा नहीं कटेगा, उस वक्त तक बकरीद पूरी नहीं होगी। वहां भी गोश्त खिलाया जा रहा है, पता नहीं हलवा आया कहां से है मुसलमानों में। मैं बताता हूं अभी कहां से आया है, वो भी मैं बताता हूं आप। वहां भी हमें क्या खिलाया जा रहा है, गोश्त। हज के मौके पे दमे शुक्र है और
ایک دم شکر ہوتا ہے, ایک دم جنایت ہوتا ہے. آپ سے حج یا عمرے میں کوئی غلطی ہو جائے تو بکرا ذبح کرنا ہے, تو بکرا ذبح کر کے غریبوں کو کھلانا ہے. وہاں بھی غلطی کی سزا کیا ہے؟ مٹھائی نہیں خرید کے کھلانی غریبوں کو. بھائی احرام میں آپ سے کوئی گناہ ہو گیا نا, کوئی احرام کی مرد کے خلاف کوئی کام ہو گیا, تو علماء کہتے ہیں نا دم دینا ہے. وہ دم دے کے کس کو کھلانا ہے؟ غریبوں کو. تو وہ بھی اللہ کہہ سکتے تھے کہ بھائی ایک بکرا 25,000 کا آتا ہے, اگر آپ نے احرام میں اپنے بال کاٹ لیے ہے بھائی, تو یہ یا خوشبو لگا لی, تو ایسا ہے کہ اب آپ پہ جرمانہ آئے گا. اللہ کیا جرمانہ آئے گا؟ اللہ کہیں گے کہ بھائی 20 کلو رسگلے کے ڈبے مکہ میں خرید کے غریبوں کو بانٹ دو. نہ اللہ کو پتہ ہے یہ غریبوں کو شوگر کا مریض بنائے گا. اللہ مسلمانوں کو مٹھائی نہیں کھلا رہے. وہاں حکم یہ ہے کہ بطور سزا آپ کو غریبوں کو بکرا کھلانا ہے, گائے کھلانی ہے, دمبا کھلانا ہے یا اونٹ کھلانا ہے آپ کو. اور ایک ہوتا ہے دم شکر. دم شکر کا مطلب حج تمتع, آپ نے ایک ہی سفر میں عمرہ بھی کر لیا اور حج بھی کر لیا, اس پہ بھی دم ہے, لیکن یہ دم شکر کا ہے نا, نعمت کے طور پر, تو یہ خود کھاؤ. اب اللہ کہتے ہیں آپ نے چونکہ ایک ہی سفر میں حج بھی کر لیا, عمرہ بھی کر لیا, اس خوشی میں آپ میری طرف سے بکرا کاٹو, اور میری طرف سے اب آپ کی دعوت ہے. اللہ بھی ہمیں کیا کھلا رہا ہے؟ بکرا. اللہ یہ نہیں کہتے کہ چونکہ تم نے ایک ہی سفر میں حج بھی کیا اور عمرہ بھی کیا, لہذا میری طرف سے 25,000 کی مٹھائیاں خرید کے خود بھی کھاؤ اور پبلک کو بھی کھلاؤ, لڈو کھاؤ, خود بھی کھاؤ, دوسروں کو بھی کھلاؤ. کہیں ہے یار فوکس کس کو کیا جا رہا ہے؟ ہر جگہ ہمیں گوشت کھلایا جا رہا ہے. گوشت کھاؤ, گوشت کھلاؤ, چربی کھاؤ, چربی کھلاؤ, اسی چربی میں گوشت پکایا جا رہا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بقرعید کے دن جب آپ نے حج کیا تو 10 ذی الحجہ شدید تھکاوٹ, بہت تھکاوٹ تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, صحابہ کو بھی. پیدل سفر تھے بھائی, اونٹوں کے سفر تھے. تو جس دن حج کا دن تھا آپ نے فرمایا الیس ھذا یوم النحر, کیا یہ قربانی کا دن نہیں ہے؟ صحابہ نے کہا شدید بھوک ہے. جب حج کرتا ہے نا انسان تو بھوک کا پتہ چلتا ہے اس کو, اور پھر کھانے کی طلب ہوتی ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نہر کا دن ہے نا. صحابہ نے کہا عید کا دن ہے. تو آپ نے کیا صحابہ کو حکم دیا کہ اونٹ نہر کیے جائیں. اونٹ نہر کیے گئے, ہر اونٹ کا تھوڑا تھوڑا گوشت جمع کیا گیا, اس کا شوربہ بنایا گیا, اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا. ہم کیا کرتے ہیں بقرعید, ہم ایسی سفر میں تھکاوٹ میں ہو, شدید بھوک پیاس لگ رہی ہو, ہم فوراً کہتے ہیں جا بھائی 3 گولے گنڈے لے کر آ میرے لیے, ایسا کر ذرا روح افزا کا ٹائٹ سا شربت بنا کے میرے لیے, بولو لے کر. یار آج کوئی دل پسند کی مٹھائی ہو جائے, یار بہت بھوک لگ رہی ہے, یار بہت بھوک لگ رہی ہے, آج کیا ہو جائے, آج تو 8-10 کلو مٹھائی کھا جاؤں گا میں. یار ایسا کر آج گجریلا لے کر آ, یار گاجر کا حلوہ کھلا دے, بہت بھوک لگ رہی ہے. ہمارے نبی کو جب شدید بھوک لگی, کھجوریں بھی کھائیں. کھجور کے میٹھے میں اور چینی کے میٹھے میں بہت فرق ہے, خوب سمجھ لو, دونوں میں بڑا فرق ہے. کھجوریں کھا لیں آپ. تو ہمارے نبی نے چونکہ تہوار کا موقع ہے نا بقرعید, تو بڑی نفیس چیز کھائی جائے گی, تو وہاں تو کھجور بھی نہیں بلکہ گوشت کھایا جا رہا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اسی طرح میرے بھائی ابھی ہمارے یہاں مٹھائیاں آئی کہاں سے ہیں یہ سمجھ لو. مسلمان بات بات پہ مذہب کے نام پہ میٹھے کیوں پھوڑتا ہے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. شب برات کا حلوہ ہم لوگوں نے کیا, یہ ہمارا اپنا بنایا ہوا حلوہ ہے, یہ اسلام میں کوئی یہ شب برات, ہاں نبی کو میٹھا پسند تھا, یہ حدیث میں آتا ہے. وہ تو میٹھا تو انسان کی نیچر ہے نا, اس کو پسند ہوتا ہے, لیکن کون سا میٹھا پسند تھا؟ کھجور کھایا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ پسند تھا. یا بعض دفعہ اسی کھجور کا حلوہ بنایا جاتا تھا, اس میں کوئی پنیر وغیرہ ڈال کے, وہ بالکل ایک نیچرل چیز تھی. اس کا یہ گاجر کے حلووں سے اور یہ رسگلوں سے کیا تعلق ہے بھائی اس میٹھے کا, اور وہ بھی بہت تھوڑا کھایا ہے. ہمارے نبی کی جو صفت تھی پچھلی کتابوں میں, آسمانی کتابوں میں, گوشت کھانے والے پیغمبر ہوں گے, گوشت کھانے والے, یہ علامت تھی. کیونکہ انسان 2 قسم کے ہر دور میں رہے ہیں, ویجیٹیرین اور گوشت خور. تو ہمارے نبی کی علامت کیا تھی؟ یہ ویجیٹیرین نہیں ہوں گے, یہ کیا ہوں گے؟ گوشت خور ہوں گے. تو اب میں آپ کو بتاؤں یہ مسلمانوں میں لڈو آئے کہاں سے ہیں, رسگلے اور لڈو بولو آئے کہاں سے؟ ہر بات ہونا تو یہ چاہیے تھا جب بھی خوشی کا موقع ہو, آپ کا بچہ پاس ہو گیا, یہ بکرا کھائیے, آئیے یہ لیگ پیس آپ کے لیے, میرے بچے کے نمبر اچھے آئے, یہ ہونا چاہیے تھا نا بھائی. اسلام کے مزاج کے حساب سے یہ ہونا چاہیے تھا نا بھائی. میری شادی ہو گئی ہے تو یہ دمبا میری طرف سے, آپ آ نہیں سکتے دعوت میں, یہ دمبے کی چانپیں میں آپ کو ڈبے میں پیک کر کے بھیج رہا ہوں. اب الٹا ہو رہا ہے جی, آپ کی شادی ہوئی ہے, یہ منہ میٹھا کیجیے رسگلے سے. جی میرا ولیمہ ہے, یہ منہ میٹھا کیجیے. میں امتحان میں پاس ہو گیا, 6 لڈو. یہ میرا باہر کا ویزا لگ گیا, امریکہ جا رہا ہوں, یہ 8 رسگلے. ٹھیک ہے نا. تو ظاہر ہے میرے بھائی
جب آپ لڈو پھوڑتے رہیں گے اور مذہب کے نام پہ پھوڑو گے، کیونکہ مذہب